وربس ہمارے پاس بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں، ایک کہلاتی ہے فائنائٹ وربس اور دوسرے کہلاتے ہیں نان فائنائٹ وربس۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وربس کی صرف دو ٹائپ سے ہے، تو یہی دو ٹائپس، مگر ان دو ٹائپس کے اندر جو ہے نا پھر تین تین ٹائپس آ جاتے ہیں، اور پھر ان تین تین جو جتنے بھی ٹائپس ہیں ان کے اندر پھر ان کے خود کے ٹائپس آ جاتے ہیں، تو کل ملا کے ورب جو ہے نا بہت بڑی سی چیز ہے، اور اس کو جو ہے نا ہم بہت ہی بہترین طریقے سے آگے کی ویڈیوز میں پڑھنے والے ہیں اور پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو اس سے پچھلی ویڈیو میں نے ورب کے انٹروڈکشن پر بنائی تھی، جس کے اندر میں نے آپ کو ورب کے فارم بھی سمجھائے تھے، جو 5 فارمز ہوتے ہیں ورب کے، تو وہ اگر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ جو باتیں ہیں وہ میں ڈسکس کر چکا آلریڈی۔ آپ کو پھر بھی جو ہے نا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی اور نہیں دیکھنی ہے تو میں آپ کو جو ہے نا ورب کی ڈیفینیشن ہلکے پھلکے کر دیتا ہوں تاکہ اس ٹاپک کو ہم آگے لے جا سکیں۔ تو ورب کہتے ہیں ایک ایسے ورڈ کو کہ جو ہمیں ایکشن دکھائے، اس کے علاوہ جو ہمیں سینٹینس میں اسٹیٹ بتائے، اس کے علاوہ جو ہمیں سینٹینس کے اندر پوزیشن دکھائے، اس کے علاوہ ورب ہمیں جو ہے نا کنڈیشن بتاتی ہے، اور اس کے علاوہ ورب ہمیں ٹینس بتاتی ہے۔ تو ایسے ورڈ جن سے ہمیں یہ سارے کام موصول ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں وربس۔ تو اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہو سکتا ہے ممکن ہے آپ نے سے پہلے یہ سنا ہو کہ ورب از این ایکشن ورڈ، ورب ایک ایسا ورڈ ہے جو ایکشن دکھاتا ہے، تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو سکے۔ تو آگے بڑھتے اپنے ٹاپکس پر، آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ یہ بھی جو ہے نا ایک انٹروڈکشن ہے، کیونکہ ورب بہت بڑا چیز ہے، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم ورب کو ایک ایسے طریقے سے، ایک ایسے ڈنگ سے پڑھیں گے کہ یہ ایجیکٹیو کے پڑھنے سے، ناؤن کے پڑھنے سے، اس کے علاوہ پروناؤن کے پڑھنے سے مختلف ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے ان کو پڑھا تھا نا، تو ان کو ایسا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ان کو جو ہے نا ہم باری باری سے یوں سمجھیے کہ بھائی ایک پزل ہے، اور آپ اس کو باری باری سالو کر کے آگے جاؤ گے، یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آخری کا پارٹ جو ہے نا آپ آگے لا دو، جیسے کہ ہم پروناؤن ناؤن ایجیکٹیو میں لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے کے سارے ٹائپس ہیں۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر جو ہے نا ہم ایک سیریز کو فالو کرتے ہوئے جائیں گے تاکہ جتنے بھی شکوک ہے وہ کلیئر ہو سکتے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو جو ہے نا میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ بھائی فائنائٹ وربس کیا ہوتی ہے، نان فائنائٹ کیا ہوتی ہے، پھر ان کی جو ٹائپس ہے ان کا آپ کو اوور ویو دوں گا۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں گیا تو پوری ورب تو یہی ہے، 4 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں ان میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ان کو صرف اوور ویو دوں گا، پھر آگے کی جو ویڈیوز آئیں گی پھر انہی کو ایکسپلین کرتے جائیں گے، ان کے جو آگے ٹائپس ہیں آج کی اس ویڈیو میں فائنائٹ وربس اور نان فائنائٹ وربس، ٹھیک ہے؟ تو دو قسم کے وربز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فائنائٹ وربس اور دوسرا ہوتا ہے نان فائنائٹ وربس۔ فائنائٹ وربس وہ تمام وربز کہلاتے ہیں، یعنی جتنے بھی ایسے وربز ہیں کہ جو اپنے سبجیکٹ کے مطابق اور اپنے ٹینس کے مطابق تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ بدل سکتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام ہمارے پاس فائنائٹ وربز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ از لیجئے، از ہمارے پاس ایک فائنائٹ ورب ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں علی از اے نائس بوائے، علی ایک اچھا لڑکا ہے۔ اب علی کے ساتھ جو ہے نا علی ایک سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ میں نے از کا استعمال کیا، مگر اگر یہی جملہ میں آپ کے متعلق کہوں تو مجھے کہنا ہوگا کہ یو آر اے نائس بوائے اور یو آر اے نائس گرل۔ تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہو کہ جملہ سیم ہی ہے، پوری بات جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، مگر سبجیکٹ کے چینج کرنے سے از آر میں بدل گئی۔ اسی طرح اگر میں اپنے بارے میں کہوں تو یہ پھر یہ آر سے بدل کر آئی میں آ جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ ایک ایسا ورب ہے کہ یہ سبجیکٹ کے متعلق تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ ٹینس چینج کرو، علی واز اے نائس بوائے، ٹھیک ہے نا، علی ول بی اے نائس بوائے، تو ٹینس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بات کو جو ہے نا آپ ذہن میں اپنے بٹائی دو، اور وہ یہ ہے کہ جملے کے اندر صرف ایک ہی باب ہے جملے کا کہ جو تبدیل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ہمارے پاس ورب۔ ورب کے علاوہ باقی تمام کا تمام جملہ جتنے بھی اس کے اندر ورڈز ہے، ایڈجیکٹیوز ہے، ایڈوربز ہے، ناؤنز ہے، پروناؤن ہے، تو یہ تمام کے تمام ہی اپنے جگہ پر رہتے ہیں۔ ہاں ان کی جگہ جو ہے نا چینج ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ یہ اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، مگر ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی صرف اور صرف ورب کے اندر آتی ہے۔ دراصل اسی لیے تو ورب اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ورب تبدیلیاں لاتے ہیں، اور ان تبدیلیوں سے جو ہے نا پھر ٹائم، ٹینس اور ان کے بیچ میں جو ہے نا پھر فرق آتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں تک میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، آپ گو کی مثال لیجیے۔ تو گو ہمارے پاس ایک فائنائٹ ورب ہے، کیونکہ اس کا اگر ہم پاس میں اس کو لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا وینٹ، ٹھیک ہے نا، اور اسی علاوہ پرفیکٹ میں اگر اس کو لے آئے تو یہ بن جائے گا گان۔ تو گو اپنے سبجیکٹ کے ساتھ بھی بدلتا ہے، ہی گوز، آئی گو، وی گو۔ اب ہی کے ساتھ گوز اور آئی کے ساتھ یا وی کے ساتھ جو ہے نا گو آ رہا ہے، اسی طرح اسلم کے ساتھ گوز آتا ہے۔ تو گو بھی ایک ایسا ورڈ ہے کہ یہ سبجیکٹ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ٹینس کے مطابق تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس فائنائٹ وربس ہے۔ اور ایسے وربس جو سبجیکٹ اور ٹینس کے مطابق تبدیل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں نان فائنائٹ وربس۔
اب نان فائنائٹ وربز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ کچھ بھی کر لو سینٹینس کے اندر، آپ جو ہے نا سبجیکٹ چینج کر دو، آپ آبجیکٹ چینج کر دو، آپ اس کے علاوہ جو ہے نا ٹینس چینج کر دو، مگر ان میں تبدیلی نہیں آنے والی، یہ جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی. پھر ان کے اپنے ٹائپ سے میں آپ کو اوور ویو دوں گا تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جاؤ گے. چلو میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم مثال میں لے لیتے ہیں کہ رننگ از اے گڈ ایکسرسائز، دوڑنا ایک اچھی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس جملے کو کسی بھی ٹینس میں لے جاؤ تو یہ رننگ میں کسی قسم کی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. رننگ واز اے گڈ ایکسرسائز، رننگ ول بی اے گڈ ایکسرسائز. ٹھیک ہے نا. تو یہ رننگ ایک ایسا چیز ہے کہ بھائی اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنی ہے، نہ ہی سبجیکٹ کے مطابق تبدیلی آتی ہے سبجیکٹ کی وجہ سے اس میں، اور نہ ہی جو ہے نا ٹینس کی تبدیلی سے اس پر کوئی فرق پڑتا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک نان فائنائٹ ورب ہوا. اسی طریقے سے آپ جو ہے نا ٹو انفینیٹیو لیجئے، جیسے کہ ہمارے پاس ہے ٹو واک. ٹو واک از اے گڈ ایکسرسائز اور ٹو واک از گڈ فار ہیلتھ. تو یہاں پر ٹو واک کا مطلب ہے چلنا. اب چلنا اچھی ایکسرسائز، یہ صحت کے لیے اچھا ہے. آپ اس جملے کو کسی بھی دشا میں لے جائیں، بھائی ٹو واک کے اندر تبدیلی نہیں آنے والی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا پھر نان فائنائٹ وربز میں یہ آ جاتے ہیں. تو چلو میں اب آپ کو اس کی اوور ویو دیتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ فائنائٹ وربز اور نان فائنائٹ وربز کو جان چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کی اوور ویو دیتا ہوں اس کے ٹائپس کی. باقی اس کے ٹائپس پر جو ہے نا پھر مفصل ویڈیوز بنائیں گے اور ہر ایک کو ڈیٹیل سے اس کے اندر ایکسپلین کریں گے. تو جو فائنائٹ وربز ہے اس کے اندر ہمارے پاس ٹائپس آ جاتی ہیں. مین ورب ہے، اسے ہم لیکسیکل ورب بھی کہتے ہیں، پرنسپل ورب بھی کہتے ہیں. اب یہ جو ہے نا جملے کے اندر دراصل ان کے اندر ہی ایکشن پڑا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہو مگر اکثر ان کے اندر ایکشن پڑا ہوتا ہے. اور کبھی کبھار جو ہے نا یہ اب یوں سمجھ لیے مین ورب جو ہے نا یہ لنکنگ ورب بھی مین ورب بن جاتے ہیں. وہ خیر آگے جب میں جاؤں گا اس کے ٹائپس میں ڈیٹیل میں تو وہاں پر آپ کو میں ایک ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں گا. مگر ایک ہے ہمارے پاس مین ورب، جیسے کہ علی گوز ٹو اسکول، تو اس جملے کے اندر گوز ہمارے پاس مین ورب ہے. ہی از پلئنگ کرکٹ، تو از پلئنگ جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک مین ورب ہے. تو ایک بات یاد رکھنا کہ جملے کے اندر ایک ورب کا ہونا ضروری ہے، کم سے کم ایک ورب کا. اور جس جملے کے اندر فقط ایک ورب ہونا تو وہ ورب لازمی کوئی دوسرے پارٹ سے بھی وہ تعلق رکھ سکتا ہے، کسی دوسرے ٹائپ سے بھی، مگر وہ مین ورب ضرور ہوگا. یعنی کہ مین ورب کے بنا کوئی جملہ نہیں بن سکتا. ہر جملے کے اندر کم سے کم ایک مین ورب تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری ٹائپ ہمارے پاس آئی تھی وہ ہے لنکنگ ورب. اسے ہم کاپولر ورب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کاپولر ورب کے نام سے اس کو سنا ہو. تو بھائی یہ کیا کرتا ہے، یہ لنک کرتا ہے دو چیزوں کو، سبجیکٹ کو اور کمپلیمنٹ کو آپس میں لنک کرتا ہے. جیسے کہ علی از اے گڈ بوائے، علی ایک اچھا لڑکا ہے، تو از یہاں پر ایک لنکنگ ورب ہے، کیونکہ علی اور اس گڈ بوائے کو یہ لنک کرے ایک دوسرے کے ساتھ. اس کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی جو علی ہے اور یہ گڈ بوائے ہے یہ ایک ہی شخص ہے. اب میری بات سمجھ پا رہے ہیں نا. تو یہ لنکنگ ورب ہے. از، ایم، آر، واز، ور، یہ تمام کے تمام ہی جو ہے نا یہ لنکنگ ورب ہے. اس کے اوپر خیر پھر جب اس کے ٹائپس میں جائیں گے تو پھر ڈیٹیل میں جائیں گے. ابھی صرف آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں. اسی طرح ہیلپنگ وربز ہے. تو یہ ہیلپنگ ورب اور لنکنگ ورب زیادہ تر یکساں ہے، یعنی زیادہ تر جو ہیلپنگ ورب ہے وہی ہمارے پاس لنکنگ ورب ہے. پر ان کے بیچ میں فرق کیا ہے وہ جب اس کے ٹائپس پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کی نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بناؤں. تو اس کے اندر میں آپ کو جو ہے نا اتنی بہترین طریقے سے سمجھانے والوں کہ آپ کبھی بھی لنکنگ ورب اور ہیلپنگ ورب میں غلطی کرو گے ہی نہیں. بس آپ نے جو ہے نا میرے ساتھ رہنا، اس چینل کو سبسکرائب کر دو، کیونکہ میں یہاں پر کمپلیٹ گرامر کا کورس پڑھ رہا ہوں. بیسکس آف گرامر کا پلے لسٹ بنا چکا ہوں میں. اس کے علاوہ ناؤن کی ایک مکمل پلے لسٹ ہے، پروناؤن کی ایک مکمل پلے لسٹ ہے، ایڈجیکٹیو کی ایک مکمل پلے لسٹ ہے. ابھی ورب چل رہی ہے. اگر آپ ریسنٹلی میرے ساتھ جڑے ہو تو ورب چل رہی ہے. اگر آپ لیٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو ہو سکتا ہے پارٹس آف اسپیچ مکمل ہو چکی ہو. تو پورا ایک کورس ہے، آپ جو ہے نا اس کورس کو فالو کرتے میرے ساتھ آگے جائے تو تاکہ آپ کی بہترین گرپ بن سکے. اچھا، تو ہیلپنگ ورب ہوتی ہے ہمارے پاس. اس سے عموماً ہمیں زمانے کا پتہ چلتا ہے. جیسے کہ علی واز پلئنگ کرکٹ، تو واز پلئنگ سے ہمیں یہاں پر واز جو ہے نا یہ ہیلپنگ ورب، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کرکٹ کھیلنے کا عمل پاسٹ میں جاری تھا کہیں پر. علی ویل بی پلئنگ کرکٹ، تو ویل بی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا فیوچر میں جاری ہوگا یہ کام. تو یہ ہیلپنگ ورب جو ہے نا یہ ہمیں زمانے کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ لنک کرتے ہیں. خیر پھر اس پہ انشاءاللہ الگ ویڈیوز بناؤں گا. اچھا، جو نان فائنائٹ وربز ہیں ان کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں پارٹیسپلز. پارٹیسپل کی بھی اپنے کئی سارے ٹائپس ہیں، جیسے کہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے، پاسٹ پارٹیسپل ہے. پر خیر اس کے ٹائپس میں جب جائیں گے تو پھر ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا. مگر ابھی سے بس ابھی کے لیے تو اتنا ہی جان لیں کہ ورب کے جو ہے نا یہ جو فارمز ہوتے ہیں ہمارے پاس آئی این جی فارم، اور اس کے علاوہ یہ جو ای ڈی ہم لگا کر بناتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پارٹیسپلز کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ جیرنڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس. جیرنڈ بھی ورب کے آئی این جی فارمز ہی ہے، مگر ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا ورب کی طرح ایڈجیکٹیو کی طرح کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس جملے کے اندر ناؤن کی طرح کام کرتے ہیں. یعنی کہ یا جملے میں سبجیکٹ ہوتے ہیں یا یہ جملے کے اندر آبجیکٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے جملے میں آپ کو بتایا تھا کہ رننگ از اے گڈ ایکسرسائز، سوئمنگ اس کے علاوہ آپ لے لو، سوئمنگ از اے گڈ ایکسرسائز.
اور آئی لائک سوئمنگ، مجھے سوئمنگ پسند ہے. تو ان تمام کے تمام جملے میں استعمال جیرنڈ کا ہوا ہے. ایک بات اور یاد رکھنی ہے، یہ جیرنڈ نہیں ہے، یہ جیرنڈ ہے. ٹھیک. تو خیر میں اب بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ بور ہو چکے ہوں گے، مگر میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. میں اس پر جب مفصل ویڈیو بناؤں گا نا تو پھر میں کسی بھی خانے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، ایک ایک خانہ چیت کر کے جاؤں گا. بس ابھی کے لیے صرف ایک اوور ویو ہے نا، تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کنفیوژن رہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس انفینیٹیو ورب آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ٹو انفینیٹیوز ہوتے ہیں، بیر انفینیٹیو ہمارے پاس ہوتے ہیں، جسے ہم زیرو انفینیٹیو بھی کہتے ہیں. تو یہ ٹو کے ساتھ ورب کی بیس فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس انفینیٹیو کہلاتے ہیں. جیسے کہ ٹو واک از اے گڈ ایکسرسائز. اس کے علاوہ آئی لائک ٹو واک، تو یہ بھی یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس انفینیٹیو ہے. اس کے علاوہ ماڈل وربس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا انفینیٹیوز کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ بس جو ہے نا مختصر سی ویڈیو تھی فائنائٹ وربس کے متعلق اور نان فائنائٹ وربس کے متعلق. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو جو ہے نا فائنائٹ وربس اور نان فائنائٹ وربس سمجھ میں آ چکے ہوں گے. میں ان کی ٹائپس کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، مجھے بھی پتا ہے. مگر خیر آپ کے ذہن میں جو ہے نا ایک شیڈ بیٹھ گیا ہوگا کہ فائنائٹ وربس کی ٹائپس کا اور نان فائنائٹ کا. ابھی آگے کی ویڈیوز میں ہم انہی ٹائپس کے اندر جاتے جائیں گے اور ان کے اندر پھر ٹائپس کے اندر اپنے ٹائپ سے ان کو پڑھیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں یہاں سے تو بڑا ہی مزہ آنے والا ہے. ہم ساتھ پڑھیں گے، جو ہے نا بڑا مزہ آئے گا، ساتھ میں انجوائے کریں گے، اس گرامر کو انجوائے کریں گے. حالانکہ دکھنے میں سننے میں کتنی بورنگ چیز ہے، مگر اگر ہم ساتھ پڑھتے ہوئے جائیں اور آگے جو ہے نا آپ میرا ساتھ دیں اور میں آپ کا ساتھ دوں تو بڑا ہی مزہ آنے والا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہم بہت کچھ سیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا پھر بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کسی بھی ویڈیو کے اندر ہو، آپ جو ہے نا کمنٹ میں بلا جھجک پوچھیے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کمنٹ کی جو ہے نا آج کل تو ہر ایک پہ ہی دیتا ہوں. اگر ممکن ہے، اگر ہو اللہ نے چاہا فیوچر میں چینل بڑا ہوا، کمنٹ زیادہ ہوئے، تو پھر بھی میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میں ہر کمنٹ کو ریپلائی کروں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا آپ کو کسی بھی قسم کا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور پوچھیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ.